اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لطفاً جائگزین کنید، برائے مہربانی جائگزین کرنا ہے، ایک کلمے کی جگہ پر دوسرا کلمہ رکھنا ہے۔ دیکھیں پہلے مثال کو سمجھیں، مثال سمجھ میں آ جائے گی تو باقی تمرین اور جو مشق ہے وہ آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گی۔ اے بیٹا کیا لکھ رہے ہو؟ پڑھا رہے ہیں درس ادھر۔ دیکھیں من در تمیز کردن اتاق، من در تمیز کردن اتاق بے دوستانم کمک می کنم۔ ٹھیک، میں کمرہ صاف کرنے میں اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہوں۔ شروع میں من آ گیا ہے تو اس کے بعد دوست میں کیا لگایا ہے؟ ضمیر پیوستہ، کیونکہ ادھر ضمیر گسستہ تھی تو ادھر ضمیر پیوستہ لگا دیا، اور اس کے بعد فعل کو بصورت واحد متکلم، چونکہ من تھا اس لیے کمک می کنم لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر شروع میں ضمیر بدل جائے گی تو جو ضمیر رہے گی، اگر ضمیر گسستہ ہے تو وہی ضمیر پیوستہ بعد والے کلمے سے جوڑی جائے گی، اور اسی کے مطابق آخر میں صیغہ لایا جائے گا۔ دیکھیں دیا ہے، تین چیزیں دی ہیں، زینب، شستن ظرفہا، مادر۔ اب اوپر من تھا، یہاں زینب آ گیا ہے۔ من واحد متکلم تھا، زینب کیا ہے؟ واحد غائب ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں من تھا تو دوستانم آ گیا تھا، ہے نا۔ اب یہاں مادر ہے تو زینب ہے، اور مادر ہے تو زینب کے بعد مادر میں شین لگ جائے گا۔ کیا لگ جائے گا؟ چونکہ زینب واحد غائب ہے۔ ٹھیک، زینب واحد غائب ہے، ضمیر پیوستہ لائیں گے تو شین لگا دیں گے، مادرش۔ ٹھیک، اور اس کے بعد اوپر تھا کمک می کنم، من کی مطابقت سے، من کی وجہ سے۔ اب یہاں رہے گا کمک می کنم۔ دیکھیں زینب در شستن ظرفہا بے مادرش کمک می کند۔ ٹھیک، اب آپ کو جائگزین کرنا ہے۔ نمبر 1، ما پاک کردن تابلو استاد۔ ٹھیک، وسیم کیا رہے گا؟ مادر استاد۔ استاد کہاں؟ کتاب میں دیکھ تو سمجھ میں آئے گا۔ مادر پاک، کتاب میں دیکھ کے بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک کردن، ہاں، مادر پاک کردنے تابلو، بے لگے گا، اس کے بعد بے لگے گا۔ بے تابلو، بے تابلو نہیں، میں پاک کردنے تابلو ہو گیا، اب بے استاد۔ بے، ہاں، بے استاد مان۔ ہاں، اس کے بعد کمک می کنم، می کنیم، احسن۔ ما در پاک کردنے تابلو بے استاد مان کمک می کنیم۔ ما آیا ہے تو استاد کے بعد مان لگ جائے گا، ضمیر پیوستہ، اور جب ماں ہے تو پاک می کنت ہو جائے گا، پاک می کنیم، احسن۔ ٹھیک، چلے بھائی دوسرا، ساحل کہاں ہے؟ چلے آپ بتائیں دوسرا، نہیں ملا کیا؟ چلے، ابراہیم نقاشی کشیدن فرزند۔ یہ بالکل اوپر جیسے زینب والا دیا ہے ویسے ہی بنے گا، چونکہ واحد غائب ہے۔ اسے تھوڑی آتا ہے پڑھنے کو، کتاب اس کے پاس ہے، میں پڑھا رہا ہوں تو ادھر بیٹھ کے آرام سے کم کسی کے بازو میں بیٹھ کے دیکھتا کتاب میں، سمجھا کیسے رہا ہوں۔
کیا رہے گا وہ بولو جلدی سے. چلو بولو جلدی. ابراہیم در نقاشی کشیدن بے فرزندش کمک می کند. ہاں ابے پورا بول نا، کھا کیوں رہا ہے؟ تیز بول. کمک می کند. کمک می کند بولنا. کمک می کند. چلیں ساجد. دائیم تمیز کردن خانے ہمسر کیا آئے گا؟ دائیم یعنی دائیمن، تمیز کردن خانے گھر صاف کرنے، ہمسر بیوی کیا آئے گا؟ جلدی بولو. پورا پڑھو نا. پورا کیسے بنے گا جملہ پورا؟ تمیز کردن. تمیز کردن نہیں، در تمیز کردن. اوپر نہیں دیکھا در لگا ہوا؟ در تمیز کردن خانہ ہمسفر کمک می. کیا ہے؟ پھر سے پڑھو. کمک می. پھر سے پڑھو. ہمسر. ابے پھر سے پڑھو شروع سے. دائیے ہم تمیز کردن خانہ ہمسر کمک می. صحیح پڑھا بازو والے؟ صحیح پڑھا ہے؟ در تمیز دم خواب خانم بے مثال کمک کنید. کیسر کدھر ہے؟ کیسر ہمسر کمک کنید. عجب ہے. دائیم تمیز کردن خانے ہمسر کیا رہے گا؟ دائیم در تمیز کردن خانے بے ہمسرش کمک می کند. کمک می کند دائی کرتا ہے، میں تھوڑی کرتا ہوں. میرا ماموں، میں تھوڑی کرتا ہوں مدد، میرا ماموں کرتا. تو میرا ماموں تو واحد غائب ہے نا. پدر بزرگ خواندن درس نوے. پدر بزرگ در خواندن درس بنوش کمک می کند. نرگس و سوسن جارو کردن حیات مادر. نرگس و سوسن در جارو کردن حیات بے مادر شان کیا رہے گا؟ کمک می کنند. چونکہ نرگس اور سوسن یہ دو ملا کے ہو جائیں گے جمع غائب. ٹھیک. من و خواہرم پختن غذا مادر بزرگ. من و خواہرم در پختن غذا به مادر بزرگمان کمک می کنیم. من و خواہرم ہو جائے گا جمع متکلم. ٹھیک. پھر ادھر آ جائے گا بزرگ کے بعد مان، پھر کمک می کنیم. چلے اب رشتے پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے. رشتے کو تفصیل سے پوچھا گیا ہے، آپ کو اس کو خالی نام سے بتانا ہے. جیسے مانند مثال بگوئید، مثال کی طرح سے آپ کو کہنا ہے. جیسے برادر پدر، برادر یعنی بھائی، پدر یعنی باپ. برادر پدر باپ کے بھائی. باپ کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ امو. ایسے رشتہ پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کو بتانا رہے گا. ٹھیک ہے. برادر پدر یعنی امو، پھر جملہ بنانا رہے گا. برادر پدرم امو منس. برادر پدرم میرے باپ کے بھائی، امو منس میرے چچا، میرے چچا ہیں، میرے چچا
ہیں. ٹھیک ہے. چلو اب بتاؤ پہلا برادر مادر. برادر مادرم. نہ پہلے تو یہ بتاؤ برادر مادر کو کیا کہتے ہیں؟ دائی. آسان. اب بناؤ جملہ. برادر مادر دائی. مادرم. دائی منس. آسان. برادر مادرم. پہلے تو یہ کہ برادر مادر یعنی دائی. ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماموں. ماموں کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ دائی. اب کہنا ہے کہ برادر مادرم دائی منس. ٹھیک. دوسرا بتاؤ تم. مادر پدر. مادر پدر یعنی کہ والدین کی ماں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فارسی میں دادی کہتے ہیں. مادر کہتے ہیں. مادر پدر. مادر پدر کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مادر بزرگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب بتاؤ جملہ. مادر پدرم. مادر بزرگ منس. آسان. چلے تیسرا بتاؤ. خواہر پدر. خواہر پدر یعنی باپ کی بہن. باپ کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ امو کہتے ہیں. نہ ایک منٹ. آسان. کیا کہتے ہیں؟ یہ سب پٹنے والا کام ہے تم لوگوں کا. یاد تو کرتے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ باپ کی بہن. ہاں. پھوپھی کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ ہرے پدرم امے منس. آسان. کیا کہتے ہیں؟ ابھی اوپر جو ہے اوپر باپ کے بھائی تھے, اب باپ کی بہن ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ خالے پھپھو ہے. ایک کہتے ہیں, دونوں کہتے ہیں, خالہ بھی کہتے ہیں پھپھو بھی کہتے ہیں. پھپھو کون سی فارسی ہے؟ خالہ کہتے ہیں نا, خالہ کہتے ہیں. ماں کی بہن خالہ ہوتی ہے. باپ, ہاں باپ کی بہن خالہ ہوتی ہے. فارسی میں کہتا ہوں. کیا ہوتی ہے؟ ایک امو ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتی ہے. یہ ہے برادر پدر. برادر پدر یہ ہے خواہر پدر. امو یعنی برادر پدر, امی یعنی خواہر پدر. باپ کی بہن کیا ہوتی؟ پھوپھی ہوتی ہے. امی یعنی پھوپھی. امو یعنی چچا, امی یعنی تو کیا کہیں گے؟ خواہر پدرم امی منس. ٹھیک. چلو بابو. دخترو پسر فرزند. دخترو پسر فرزند. فرزند یعنی بیٹا. بیٹا کے بیٹا بیٹی. بیٹا کے بیٹا بیٹی. بیٹے کی اولاد بھائی کی اولاد. بیٹا کی اولاد بھائی کی اولاد. اب فارسی بولو, اردو مت بولو. میں پوچھ رہا ہوں, یہ جو رشتہ بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے تم کو فارسی بتانا ہے کہ فارسی میں کیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بابو؟ کیا کہتے ہیں؟ دختروں پہ سر فرزند کو. دختروں پہ سر فرزند. بہن کے بیٹے. بہن کے بیٹے. دختر لڑکی, پسر لڑکا, فرزند بیٹے کا. ابھی بیٹے کے بیٹا بیٹی. پہلے اردو میں اس کو بتاؤ. اردو میں تم بتا دو. چلو. اولاد کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟
औलाद की औलाद को, बेटे की औलाद को, बेटी की बेटे बेटा को क्या कहते हैं? फर्जंद कहते हैं। हम बताते हैं ना फारसी क्या कहते हैं? नावे आसन। पोता पोती, बेटे की औलाद क्या है? पोता पोती होती है ना। हाँ? तो फारसी में पोता पोती को क्या कहते हैं? नबे। नून वाव है नबे। तो क्या कहेंगे? दुख्तरो पेसरे फरजंदम, क्या कहेंगे? ना नवहाय मना, पोता पोती जमा हो गया क्या नवहाय कहेंगे? नवहाय, वाले वाले नवहाय मन हस्तन, नवहाय मन अंध या हस्तन, दोनों में से कोई एक लो। अंध भी सही है, हस्तन भी सही है। चलो बाबू दूसरा बता दो। हमसर पेसर, हमसर किसको कहते हैं? पेसर किसको कहते हैं? बेटे को। हाँ, बेटे की बीवी, भाई के लिए बेटे की बीवी भाई की बीवी, खुद आया। बेटे की बीवी भाई की बीवी होगी। बहू, फारसी में क्या कहते हैं इसको? तो उर्दू में कहते हैं ना बहू, फारसी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साजिद? किसको किसको पूछ रहा हूँ अभी इससे इतनी देर से? बहू कहते हैं। नहीं, अरबी में पूछ रहा हूँ, क्योंकि अरबी का दर्स चल रहा है ना। अबे डंडा रहे तो इतना मारो तुम लोगों को कि आदमी बन जाओ। पता नहीं किधर खोए रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, किधर तवज्जो रहती है। पूछा कुछ जाता है, फिर 4 बार पूछने के बाद भी पूछेंगे क्या क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं हमसर पेसर को? लड़का, लड़की की हमसरे पेसर, हमसरे डॉक्टर। अबे हमसर यानी बीवी, पेसर यानी लड़का, लड़के की बीवी हम लोग बहू कहते हैं। फारसी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये हमसर डॉक्टर, हमसर यानी शौहर। यहाँ हमसर शौहर का माना देगा, यहाँ बीवी का माना दे रहा था, यहाँ शौहर का। बेटी का शौहर, बेटी का शौहर क्या कहलाता है? क्या कहेंगे? हमसरे पेसरम अरूसे मनस, हमसरे पेसरम अरूसे मनस। और ये जो मैंने कहा कि हमसरे दुख्तरम दामाद मनस, ये दिया जाएगा इम्तिहान में इस तरीके से। आप लोग क्या लिखोगे? मैं याद करूंगा, पढ़ाता हूँ, नहीं समझ में आती, फिर याद क्यों नहीं करते आप लोग? फिर कोई बहुत मुश्किल चीज़ तो नहीं है, एक एक कलमा है। अगर आपको याद होता तो 1 मिनट में बता सकते थे। इधर मेरे मुंह से निकलता, उधर आप बताते। खाहरे मादर क्या रहेगा? खाहरे मादर, खाहर यानी बहन, मादर यानी माँ। खाहरे मादर माँ की बहन।
فارسی میں اردو میں ایک ہی بولتے ہیں. یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کو فارسی میں بھی وہی بولتے ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں. خواہر مادر. خواہر مادر کیا ہوتی ہے؟ خواہر خالہ. خواہر مادر من خالے. خواہر مادرم خالے منس. تمام رشتے ایسے لکھ کر کے کم سے کم یاد کر لو. چلو تم بتاؤ گے. برادر برادر. برادر برادر امو. برادر برادر امو. برادر پدر ایک ہی رشتہ ہے. دونوں برادر برادر ہے. دونوں بھائی ہیں. دونوں بھائی ہیں تو میرے بیٹے ہوئے دونوں. برادر برادر بھائی کا بھائی. ہاں یا تو پھر اگر ادھر جاؤ گے ادھر سے جوڑو گے. اگر یہ میری اولاد ہے آپ پوچھ رہا ہوں آپ کو برادر برادر یا تو ضرور کہیں گے امو. ہاں بچہ لڑکا ہوا امو کہے گا. ہاں اور باپ کو تو کہنے کا مطلب یہ تو میں نے مثال صرف اس لیے دی تھی کہ یہ تمام رشتے جو ہیں فارسی میں کیا کہلاتے ہیں یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. باپ کو ماں کو بھائی کو بہن کو چچا کو چچی کو پوتا کو پوتی کو ناتی کو نتنی کو بھتیجے کو بھانجے کو کیا کہا جاتا ہے یہ یاد ہونا چاہیے. جیسے ہم اپنی زبان میں تمام رشتے جانتے ہیں. ٹھیک کون سا رشتہ کیا کہلاتا ہے. یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے نا ہم اپنی زبان میں جانتے ہیں. تو فارسی زبان میں بھی ہمیں جاننا چاہیے. درس یہی ہے. درس کا عنوان ہی یہی ہے. بستگان خانوادے فیملی والے گھر والے رشتے دار. تو رشتے داروں کو جب نہیں جانو گے کس رشتے کو کیا کہا جاتا ہے تو کیسے مسلک کی بات آگے بڑھے گی. چلیں درس چہارم چوتھا سبق. درین درس می آموزیم. اس سبق میں ہم سیکھیں گے. اس سبق میں ہم پڑھیں گے. کیا کیا آنے والا ہے. واجہہ سب سے پہلے آئیں گے کلمات. واجہہ یعنی کلمات. شغل کے بارے میں ہے. یہ کیا ہے شغل یعنی پیشہ. شغل یعنی ایک پیشہ ہوتا ہے ایک کام ہوتا ہے. کام وقتی ہوتا ہے پیشہ ہر روز کا ہوتا ہے جس کو ڈیوٹی کہا جائے ہے نا. مشغلہ جس کو کہا جائے جو کام انسان کا ہمیشگی کا ہو سمجھ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے شغل. ٹھیک دیکھیں رئیس جمہور. رئیس جمہور وزیر اعظم. وزیر اعظم پرائم منسٹر ملک چلاتا ہے. شغل ہے پیشہ ہے. بادشاہ. بادشاہ یعنی بادشاہ. شاہ یہ وہی ہے. بادشاہ اور شاہ کا مطلب ایک ہی ہے. کنگ بادشاہ. راجا جس کو کہا جاتا ہے. پہلے زمانے میں یہ حکومتیں کرتے تھے اور آج بھی ہے. عرب ممالک میں بادشاہ چلتی ہے. بادشاہ جس کو کوئی چنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ خاندانی ہوتا ہے. باپ مرے گا اس کا بیٹا. بیٹا مرے گا پھر اس کا بیٹا. ایسے ایسے چلتا ہے. سب بادشاہ بنتے رہتے ہیں. مدیر. مدیر یعنی پرنسپل. مدیر یعنی پرنسپل. ٹھیک. معلم
استاد، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے. معلم عربی ہے، استاد اردو ہے. یہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن زال دال نہیں کہتے، زال وہاں کہتے ہیں الاستاد ہے. کبھی نقطے کے بغیر بھی ہوتا ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا. چلے معلم ہو چاہے استاد ہو، یعنی ٹیچر، پڑھانے والا. معلم اور استاد دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ٹیچر، پڑھانے والا. بس فرق کیا ہے کہ معلم عام طور سے جو دینی تعلیم دیتا ہے اس کو معلم کہتے ہیں. جو دینی تعلیم دیتا ہے اس کو معلم کہتے ہیں. جو ہر قسم کی تعلیم دیتا ہے اس کو استاد کہتے ہیں. یہ ایک اور بات ہے. معلم صرف اور صرف تعلیم دینے والے اور پڑھانے والے کو کہا جاتا ہے، اور استاد پڑھانے والے یا کوئی دوسری چیز سکھانے والے کو بھی کہتے ہیں. استاد خالی پڑھانے والے کو نہیں کہتے بلکہ سکھانے والے کو. تم گاڑی سیکھ رہے ہو، کوئی گاڑی بنانا تمہیں سکھا رہا ہے، وہ استاد ہے تمہارا. کپڑا سلنا کوئی تم کو سکھا رہا ہے، درزی، وہ تمہارا. دانش آموز طالب علم، دانش آموز. دانش آموز جو 10ویں سے نیچے والے رہتے ہیں، ہائی اسکول تک والے، ٹھیک، جو ہائی اسکول تک کے ہوتے ہیں یا 12ویں تک کے، ان کو کہا جاتا ہے دانش آموز. دانشجو کالج والے، اسٹوڈنٹ بڑے طالب علم ہے نا. تو یہی بس فرق ہے بھائی، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، دانش آموز اور دانشجو یعنی طالب علم، لیکن خالی مرتبے کا اور درجے کا فرق ہے. دانش آموز جو 12ویں سے 10ویں سے نیچے کے ہیں، اور دانشجو جو اس کے اوپر کے ہیں، کالج والے. دندان پزشک، ہاں ڈینٹل ڈاکٹر کیا ہے؟ ہاں ڈینٹل ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں، دانتوں کا ڈاکٹر. دندان یعنی دانت، فزشک یعنی ڈاکٹر. دندان فزشک یعنی دانتوں کا ڈاکٹر. مہندس انجینئر، مہندس یعنی انجینئر. بننا، بننا یعنی مستری. بننا یعنی مستری جو گھر بناتا ہے، دیواریں جوڑتا ہے، پلسٹر کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں. کارگر، کارگر یعنی ہیلپر، مددگار. یہ جو مسالے بناتے ہیں، جو بیچارے اینٹ پہنچاتے ہیں، ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے کارگر. مزدور، کارگر یعنی مزدور. آہنگر، لوہار، کیا بولتے ہیں؟ آہنگر یعنی لوہار، جو لوہے کا کام کرتا ہے، لوہے کا دروازہ بنانا، کھڑکی بنانا، کچھ اور بنانا، چارپائی بنانا، میز کرسی بنانا. آہنگر یعنی لوہار، آہنگر یعنی لوہار. نجار، بڑھئی، نجار یعنی بڑھئی، جو لکڑیوں سے چیزیں بناتا ہے، میز، کرسی، ٹیبل، صوفہ. نجار، ٹھیک ہے نا. نجار یعنی بڑھئی. یاد رکھو، اگر کل بھولے نا، بڑھئی بنا کے ماروں گا، بتا دینا. نجار یعنی بڑھئی. خیاط، ٹیلر. خیاط درزی، خیاط یعنی درزی، ٹیلر، کپڑا سلنے والا. کفاش، موچی، موچی جوتا سلنے والا، پالش کرنے والا، جوتا چپل، ٹھیک ہے. عکاس، فوٹوگرافر، کیمرہ مین نہیں، فوٹوگرافر. عکاس جو فوٹو نکالتا ہے، بناتا ہے، عکاس. قصاب، قصائی گوشت بیچنے والا، جانور کاٹ کر گوشت بیچنے والا قصاب. یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی اوپر کلمات آئے ہیں سب شغل ہے، سمجھ رہے ہیں، روزمرہ کا کام ہے، پیشہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب آئے معائنے می کند، چیک کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ایک دم سے دوا نہیں دیتا ہے نا،
دیکھے گا آلہ اولا لگا کر کے لفظ پکڑ کر کے بخار وخار ہے نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے معائنہ کرنا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معائنے کرنا، یعنی چیک کرنا، چیک اپ کرنا. ٹھیک. معائنے می کند، معائنہ کرتا ہے، یہ اس کا مصدر ہے. معائنے کردن، معائنہ کردن. اس کا مضارع آتا معائنے میں کند. معائنے میں کنن، معائنے میں کنی. می کند، می کنن، می کنی، می کند، می کنید، می کنم، می کنی. نسخے می نویسد، نسخے می نویسد، نسخہ لکھتا ہے. نسخہ یعنی دوائیں لکھتا ہے. پرچہ. نسخے نوشتن کیا ہے؟ نسخے نوشتن، نسخے می نویسد، نسخے می نویسد، می نویسد، می نویسند، می نویسی، می نویسید، می نویسم، می نویسیم. می سازد، ساختن سے، اس کا مصدر کیا ہے؟ ساختن. ساختن یعنی بنانا، اس کے مضارع آتا ہے می سازد. می سازد وہ بناتا ہے، می سازند وہ سب بناتے ہیں. می سازی تو بناتا ہے، می سازی تم سب بناتے ہو. می سازم میں بناتا ہوں، می سازیم ہم سب بناتے ہیں. می دوزد اس کا مصدر ہے دوختن. کیا ہے؟ دوختن. دوختن یعنی سلنا، دوختن یعنی سلنا. اس کا آتا ہے می دوزد. می دوزد، می دوزد وہ سلتا ہے، می دوزند وہ سب سلتے ہیں، می دوزی تو سلتا ہے، می دوزید تم سب سلتے ہو، می دوزم میں سلتا ہوں، می دوزیم ہم سب سلتے ہیں. درس می دہد، درس دادن کیا ہے؟ درس دادن یعنی پڑھانا، تعلیم دینا. درس می دہد وہ پڑھاتا ہے، وہ درس دیتا ہے. درس می دہند، درس می دہی، درس می دہید، درس می دہم، درس می دہیم. گاہی کبھی کبھی، گاہی یعنی کبھی کبھی. اما یعنی لیکن، اما یعنی لیکن. بیمارستان ہاسپٹل، بیمارستان یعنی ہاسپٹل، اسپتال. باز نشستے ریٹائر، جس کی نوکری ختم ہو گئی ہے، نوکری کی مدت جس کی ختم ہو گئی ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں باز نشستے یعنی ریٹائرڈ. خانے دار، خانے دار جس کو کہتے ہیں ہاؤس وائف، گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والی. اس کا کوئی کام نہیں ہے، باہر کچھ نہیں کرتی، وہ بس صرف گھر میں ہی جھاڑو پوچھا. السلام علیکم. ہاں السلام. ٹھیک. تو خانے دار یعنی ہاؤس وائف یا ہاؤس وومن ہے نا، گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والی. شست گنتی ہے، شست یعنی 60، شست یعنی 60. شش نفرے، شش یعنی 6، نفرے یعنی جو چیز 6 لوگوں کے لیے ہو اس کو کہتے ہیں شش نفرے. کہیں گے ان اوچاق شش نفرے یعنی یہ کمرہ 6 لوگوں کی ظرفیت رکھتا ہے، 6 لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک. شش نفرے یعنی 6 لوگوں کے لیے، 6 آدمی کے لیے. کار می کند کام کرتا ہے، کار کردن، کار کردن. ٹھیک. اس کا مضارع آتا ہے کار می کند.
कार्मिकुनत, कार्मिकुनंद, कार्मिकुनी, कार्मिकुनीत, कार्मिकुनम, कार्मिकुनी। ठीक है। अब ये जितने भी कलिमात आप लोगों ने पढ़े हैं, जिनका माना बताया गया है, ये कल पूरा याद होना चाहिए। कल किसी का कोई बहाना वाना नहीं चलेगा। अगर कहीं